बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान अहमद खान न्याजी ने एक नवी चवल मारती पाएं, और वो जो चवल है वो क्या है, कानूनी सी चवल है, वो मैं आपके गोशुजार करता हूँ। मगर उससे पहले दो वीडियोस भी वायरल हुई हैं, और दोनों वीडियोस का कोई ना कोई कनेक्शन किसी ना किसी तरीके से इमरान खान की पार्टी के नेड़े तेड़े पैदा किए जाके। मैं एक का तो मुझे कन्फर्म है, दूसरा जो है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो शायद हो सकता है कि आपके इल्म में हो बात ज़्यादा मुझसे, क्योंकि मैं सच्ची बात यह है कि बहुत सारी बातों को इधर उधर कर जाना हूँ। लेकिन बाहर मैं आपको वो दोनों वीडियोस का जिक्र एक एक करके करता हूँ। मुझे फ़िलहाल एक गाना याद आ रहा है, और वो गाना ये है कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। बड़ा डेयरिंग जहा गाना है भाजी। ये जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ना, ये सर ये पागल ही होते हैं, ये आम नॉर्मल बंदे का काम नहीं मोहब्बत करना। मौलवी अब्दुल कवी साहब हैं, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, उनकी एक वीडियो है जो वायरल हुई है अन्नेवा किस्म की, और उसमें वो किसी खतून के साथ है। कोई ऐसे लगता है जैसे कोई किसी जगह पे रात का सीन है और कोई पार्टी चल रही है ऐसी जगह के ऊपर ना। वहां पर हैं, खतून ने स्कर्ट टाइप कपड़े पहने हुए हैं, जरा यूरोपियन अल्ट्रा मोड टाइप कपड़े पहने हुए हैं। खतून देखने में पाकिस्तानी मालूम भी नहीं होती, ये लगता नहीं कि पाकिस्तानी खतून होगी। उनके साथ ये शख्सियत मौजूद है, और वो कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब इसके पीछे गाना जो है ना एक चल रहा है, ठीक है, और वो जो मैंने गाना आपको सुनाया, मैंने गाना जड़ा ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। मुबैना तौर पर ये मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ही हैं, लेकिन और देखने में लगते भी हैं, मगर यहाँ पर चूँकि जो है डीप फेक टेक्नोलॉजी ये भाई ने बड़े बड़े गुरु खिला रही थे, तो लिहाजा इसके ऊपर कोई ज़्यादा मैं क्या कहते हैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वही हैं। मगर उनकी एक वीडियो और भी आई थी, और वो वीडियो जो थी शायद वो जो हैं अपना एक खतून उन्होंने वायरल की थी, और उसमें सरकार अलफ नंगे बैठे हुए हैं और अजीबो गरीब कैफियत थी उनकी। मैं सच्ची बात है कुछ इस पर मज़ीद बात नहीं करना चाहता। ये साहब जो हैं थोड़े से हिले हुए लगते हैं, अदरवाइज ही ये एक वीडियो सर और बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। पाकिस्तान का जो मैच था वो तो लोगों को समझ आ गई कि असी हार गए, ठीक है, और लोगों ने फिर इस किस्म की चीज़ों की तरफ अपना दिल जो है वो परचाने की कोशिश शुरू करती, और इस वीडियो को वावा देखा उन्होंने। फिर सर बात यह है कि ये जो मैच है इस पर अभी एक कमेंट मैं करना चाहता हूँ। मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी पिछले व्लॉग में कि जब मैंने व्लॉग किया उसको तो 166 पर पाकिस्तान के 5 आउट थे, तो हार जीत होती रहती सर, इसमें गुस्सा करने की गर्मी खान की कोई लोड़ नहीं है। आप अगली बारी मेहनत करके जीत जाओ, एक ही गल है। इतने भाई जड़ा ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा प्रोफेशनली होके खेलेगा, वो जीत जाएगा। इतने सामने नज़र आना ना सारा कुछ। कोई फिक्स हुआ मैच तो ही पता लग जाता है, कोई फिक्स नहीं हुआ तो ही पता लग जाता है। मुझे मैचों का इतना ज़्यादा जो है वो शौक नहीं है। इस्लामाबाद से वापसी थी मेरी आज से चंद रोज़ पहले। वजाहत मसूद साहब बड़े उनको शौक है मैचों का, और वो बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान को बड़ा टारगेट देता है, फट के 345 का टारगेट दे दिया है, तो पता नहीं क्या बनेगा। तो किसी तरीके से मुझे ऐसा सिस्टम बना दो कि मुझे अपडेट मिलती रहे। मोटरवे ते गड्डी पई होवे, हुण मैं उत्थे केड़ा सिस्टम बनाता। मैंने उनसे गुजारिश की कि बुजुर्गो बात यह है कि आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान जीते ये चाहते। मैं कहा ओके, मैं कहा जी पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, जो है क्या कहते हैं अभी ओवर खत्म होने में टाइम होगा, पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। लै तू आराम ना कहती गल। मैं कहा जी मैं तुहानू कह रहा हूँ पाकिस्तान मैच जीत गया। वो अगले दिन आए बड़े खुश, में यार कमाल करता है। इतने कि मैं पता सी, मैं कहा मुझे इसलिए पता है कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, याद रखिएगा, और ये बात मैं बिल्कुल आपको एक यानी तजर्बे और मुशाहदे की बुनियाद पर कह रहा हूँ। सिर्फ क्रिकेट नहीं सर, हॉकी अब तो है इतना नहीं उसके ऊपर लगता, फुटबॉल जी रेस होंगी है वो घोड़िया की, ऊँठा की रेस, ये जो जीपों की रेस होती है, ये जितनी भी गेम्स हैं जो लोगों के इंटरेस्ट की होती हैं सर, इनके ऊपर अरबों खरबों रुपए का मुबैना तौर पर जो है ना वो दाव लगाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो दाव लगाए जाते हैं ना, ये तभी अच्छे तरीके से लगते हैं जब कोई हार्ड टीम जो है वो मैच के अंदर हो, टूर्नामेंट के अंदर हो, ठीक है।
پھر ذرا ریٹ بہتر لگتا ہے نا. تو پاکستان جیتے گا سر, پاکستان ہر صورت جیتے گا, آپ فکر ہی نہ کریں. یہ بات میں نے ان کو کہی تھی اور وہ پوری ہو گئی سر. مجھے اس بات کا علم ہے کہ ماضی میں پاکستان کی ٹیم کس طرح سے کھیلتی رہی ہے. میں ملک کیوم کی جو ٹریبیونل بنا تھا اس کی پروسیڈنگ کو سنتا رہوں جا کے, بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. مجھے اور بھی بہت ساری باتوں کا علم ہے موجودہ ٹیم کے حوالے سے بھی, لیکن میں خاموشی اختیار اس لیے کروں گا کیونکہ اس میں میرے ملک کی عزت کا معاملہ آ جاتا ہے. تو میں اپنے ملک کی عزت کو جو ہے وہ زیادہ مقدم جانتا ہوں. بہرحال میں آپ کو پھر واپس آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں نے کی آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہوئی ہے اور اس کے اوپر گانا بڑا سونا لگا آج. ایک اور ویڈیو ہے جو وائرل ہوئی ہے اور وہ کسی جج صاحب ہے مبینہ طور پر, وہ ہائی کورٹ کے, اور ان کے صاحبزادے کی شادی ہے, اور جن جج صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, لوگوں نے لکھا ہے نام, میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ میں پاک نہیں گا, وہ جج صاحب چودھری پرویز بھائی کے بہت قریب کہے جاتے ہیں. اور ان کے صاحب ان کے کزن ہیں جو لنڈن مسلم لیگ کاف کے وہ پتہ نہیں صدر تھے, ان کا شاید بھتیجا جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کی طرف سے ایم پی اے بھی تھا, مطلب واہ تعلق ٹیر گوڑا قسم کا تعلق جو ہے. اور پرویز بھائی صاحب جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں, وہ صدر ہے پی ٹی آئی کے, تو لہٰذا عمران خان دے نیڑے پہننے نے جج صاحب. بل میں نے نام نہیں لیا, مبینہ طور پر جو جج صاحب کا بیٹا ہے اس کی شادی ہے اور 100 کے نوٹوں کی بارش اثر ہو رہی ہے. بھائی جنہوں کو نوٹ ہے نے لٹا رہے ہیں, اور جج صاحب کے مبینہ بیٹے کے اوپر سے بھی نوٹ لٹائے جا رہے ہیں. یہ ویڈیو نے بھی بڑا زور پھڑیا آیا مارکیٹ کے اندر کہ جناب اتنا پیسہ اے کی ہو رہا ہے جی, اے کی ہو رہا ہے یہ. مگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں, پاکستان کے اندر جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے حکمران طبقات میں سے, وہ سر مطلب کسی بھی صورت جو ہے نا پیسہ خرچ کرنے سے کتراتے نہیں ہیں, اور شادی بیاہ کے اوپر اور گھروں کی تزئین و آرائش کے اوپر انے وار روپیے جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اور لگژری لائف گزارتے ہیں. یہ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ یہ حوصلہ رکھتے ہیں سر کرنے کا, تو ان کے پاس کہاں سے آیا پیسہ, میں اس بحث میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ مجھے کھ نہیں پتا. ٹھیک ہے, جن کو پتہ ہے وہ ضرور بحثہ کرتے رہے, وہ ضرور پوچھتے رہے, مگر میں اس اسراف کے خلاف ضرور ہوں جو کہ کیا جا رہا ہے نوٹ لٹانے کی صورت میں نا. وہ پیسے اکٹھے کرو پائیں, اور جو آپ کے وہاں پر کوئی کام کرنے والے غریب لوگ ہیں ان کی زندگیاں بہتر کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کے گھروں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں, کسی نے دکان پا دو, کسی سے پتی پتر ہوں سر, وہ اپنی کما کے کھائے گا, تہاڈی نوکری تو آزاد ہو جائے گا, ساری زندگی محنت کرے کمائے گا, انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. اس سے بہتر تو میرے خیال کوئی کام ہو نہیں سکتا. لیکن وہ نہیں کریں گے, اپنے پتر تو وار وار کے لکھاں روپیے سٹ دیں گے. یہ میرے لیے ذرا قابل اعتراض بات ہے, میں اس اسراف کے خلاف ہوں. اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف, اور اصل بات جو ہے نا سر وہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب سے ویسے تو کبھی بھی کسی سچی بات ہے عقل کی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی, لیکن اب معاملہ کچھ یوں ہوا ہے کہ عمران صاحب جو ہیں انہوں نے آئین کا ایک آرٹیکل 248 248 اس کا حوالہ دے کر انہوں نے ایک سی ایم فائل کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس میں یہ کہا گیا ہے, اس میں ان کے وکیل جو ہیں وہ لطیف کھوسر صاحب ہیں, اور لطیف کھوسر صاحب نے اس پٹیشن میں یہ کہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 248 یہ کہتا ہے کہ جناب جو کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ اس کو 248 کے تحت کسی کیس میں پھنسایا نہیں جا سکتا. ابھی آئین کا آرٹیکل 248 سر میرے سامنے پڑا ہے, میں اس میں سے نکال کر آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ سنا دیتا ہوں وہ کیا کہتا ہے. اور جو کھوسا صاحب ہیں انہوں نے جو پٹیشن کی ہے اس کا انجام کیا ہوگا وہ آپ خود اندازہ لگا لیں, یا جج صاحب لا دیں گے, مطلب ظاہر ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. آئین کا آرٹیکل 248 کی شق 1 جو ہے نا وہ کہتی ہے صدر, کوئی گورنر, وزیر اعظم, کوئی وفاقی وزیر, کوئی وزیر مملکت, وزیر اعلیٰ اور کوئی صوبائی وزیر اپنے متعلقہ عہدے کے اختیارات استعمال کرنے اور ان کے کارہائے منصبی انجام دینے کی بنا پر یا کسی ایسے فعل کی بنا پر جو ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اور کارہائے منصبی انجام دیتے ہوئے کیے گئے ہوں یا جن کا کیا جانا مترشح ہو. ٹھیک ہے, یعنی
لازمی ہو کسی عدالت کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جن عہدیداروں کے عہدے گنوائے ہیں یہ اپنی اپنی جو عہدے کے حساب سے ان کے اختیارات ہیں ان کے استعمال پر وہ کسی عدالت کو جواب دہ نہیں ہے. یہ ایکچولی اس کا مطلب ہے. اور یہ جو پٹیشن انہوں نے دائر کی ہے سائفر کے والے سے کی ہے. سائفر جو ہے وہ صدر وزیر اعظم کی کائنڈ کنٹرول میں رہ سکتا ہے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن سائفر کا جو کیا کہتے ہیں سیاسی استعمال جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 248 کے اندر فعال نہیں کرتا سر, ٹھیک ہے. اور 248 کے انڈر آپ نے اس سائفر کے حوالے سے وہ کام بھی نہیں کیا. پھر 248 کے تحت آپ اس کی کوئی ریمیڈی کس طرح سے مانگ سکتے ہیں؟ ایکچولی انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ جڑی ہے نا ایف آئی آر یہ ختم کر دو سائفر ایکٹ والی, کہ سوری وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے جو ایف آئی آر درج کی ہے سائفر کے حوالے سے اس کو ختم کر دیں, کیونکہ آئین کا آرٹیکل 248 کہتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا اور وہ کسی عدالت کو جواب دہ نہیں ہے. سر یہ آئین کا آرٹیکل 248(1) جو ہے اس کی سب شک جو ہے نا ذیلی شک, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب فوجداری مقدمات پر یہ شک لاگو نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن جب صدر کی باری آئے گی, صدر اور گورنر کی باری آئے گی, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی مقدمہ فوجداری ہو یا سول ہو فریز ہو جائے گا اگر پہلے سے چل رہا ہے تو ان کے عہدے کی میعاد ختم ہونے تک وہ فریز ہو جائے گا. جب تک وہ ہیں تب تک وہ ہیں, انہوں نے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی. جب ختم ہوگی تب کر لے. آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب صدر نہیں رہے تھے, سدھا پیشیدگی کیس میں ایس جی ایس کو ٹکنا کیس میں, اس میں وہ باعزت بری ہو گئے بعد میں. لیکن جب تک صدر تھے افتخار محمد چودھری عرف ڈپر نے پورا زور لا لیا کہ خط لکھو. گیلانی صاحب نے خط نہیں لکھا سر, انہوں نے کہا کہ جناب آئین کا آرٹیکل 248 کی شکل 2 کہتی ہے نہیں لکھنا, میں کی کراں, میں آئین کی خلاف ورزی کر دوں. ان کو پوری کی پوری پروٹیکشن حاصل ہے اس کے اندر. افتخار چودھری نے انہوں گھر بھیجتا, وہ بھی جوان دا پتر گھر ٹر گیا, لیکن انہوں نے خط نہیں لکھا سوئس عدالتوں کو, سوئس گورنمنٹ کو, ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ معاملہ. اب عمران خان اس وقت اس آرٹیکل 248 کو شدید برا کہتے تھے, ٹھیک ہے, اوپر سے نہیں اترے ہوئے, یہ نہیں ہویا آیا, جواب دہ ہونا چاہیے, اسلامی معاشرے کے اندر تو چادر کا حساب دیا تھا, ساری گلاں کرتے تھے پائیں, ٹھیک ہے. ہن اپنی واری آئی ہے تے لے آیا چک کے کہ جناب 248 دیکھ لو تے مینوں تے ہے سی پائیں, تسی او تا سیاسی استعمال کیتا سی. اور کوئی حیا کرو یار, مطلب چول مارن دی کوئی حد ہوندی ہے, دوسروں کو باتیں کرتے رہے ہیں, اپنی واری آئی تے اسے چیز دی تسی پلی لے لئیے. اسی طرح کی حرکت ایک دو اور لوگوں نے بھی کی ہوئی ہے, چلے وہ بعد میں کبھی وقت آئے گا تو پھر میں اس پر بات کروں گا. لیکن میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو یہ اس کی چھتری کے نیچے چھپنے کی کوشش کی ہے, مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کو اس میں کسی قسم کا کوئی ریلیف ملے گا. ویسے فیصلہ ظاہر ہے کہ حتمی عدالت نے کرنا ہے. تو میرے پاس یہ اطلاعات تھیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں ذرا شیئر کر لوں تاکہ چیزیں ریکارڈ سے رہنی چاہیے نا, ویلے سے کام آ جانی ہیں. آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنا کمنٹ کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.